قومی سلامتی کمیٹی اعلامیے میں سازش کا ذکر نہیں، ترجمان پاک فوج۔ آرمی چیف 29 نومبر کو عہدے سے سبکدوش ہو جائیں گے، ترجمان پاک آرمی۔ تحریک انصاف کے 123 ارکان اسمبلی کے استعفے منظور، کیا حکومت اب جلد الیکشن کا اعلان کرے گی؟ پوچھیں گے سینئر رہنما مسلم لیگ نون ڈاکٹر طارق فضل چودھری سے، رہنما مسلم لیگ قاف کامل علی آغا سے، اور رہنما تحریک انصاف شوکت بصرہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو دی شو۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابا افتخار نے آج ایک بہت اہم پریس کانفرنس کی، جس میں انہوں نے ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال اور پاک فوج کے حوالے سے جاری سوشل میڈیا کا تبادلہ خیال کیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے عوام اور سیاسی جماعتوں سے درخواست کی کہ وہ فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹے۔ لیٹس واچ دی ڈی جی آئی ایس پی آر۔ عوام کی حمایت مسلح افواج کی طاقت کا منبع ہے، اس کے بغیر قومی سلامتی کا تصور بے معنی، اس لیے کوئی بھی دانستہ یا نادانستہ کوشش جو مسلح افواج اور عوام کے درمیان دراڑ ڈالنے کا باعث بنے، وسیع تر قومی مفاد کے منافی۔ تعمیری تنقید مناسب ہے، لیکن افواہ سازی کی بنیاد پر سازشوں کے تانے بانے بننا اور بے بنیاد کردار کشی کرنا کسی بھی صورت قابل قبول نہیں۔ افواج پاکستان اور اس کی لیڈرشپ کے خلاف ایک منظم ملیشس پروپیگنڈا مہم چلائی جا رہی ہے۔ عوام اور سیاسی پارٹیوں سے یہ درخواست ہے کہ فوج کو سیاست میں مت گھسیٹیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے عہدے میں توسیع کی افواہوں کو غلط قرار دیتے ہوئے واضح طور پر کہا کہ آرمی چیف اپنی مدت مکمل کر کے اس سال 29 نومبر کو ریٹائرڈ ہو جائیں گے۔ لیٹس واچ ہم ونس اگین۔ Chief of Army Staff is neither seeking an extension nor will he accept an extension, no matter what. He will be retiring on the 29th of November 2022. I hope this answers all the questions. So there was no such. جیسے میں نے کہا یہ کردار کشی کے مترادف، بغیر کسی ایویڈنس کے، بغیر کسی چیز۔ Please don't do that. اور سب سے اہم بات، ڈی جی آئی ایس پی آر نے غیر ملکی سازش اور امریکہ کی جانب سے دھمکی آمیز مراسلے پر جب سوال ہوا تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جو کچھ این ایس سی میٹنگ میں ہوا وہ اس اعلامیے میں شامل کر دیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ اس اعلامیے میں ہر بات واضح ہے، اگر سازش ہوتی تو اعلامیے میں اس کا ذکر ہوتا۔ یہ بھی سنیے۔ عسکری قیادت کا موقف ہے اس میٹنگ میں بھرپور طریقے سے دے دیا گیا، اور اس کے بعد اس میٹنگ کا ایک اعلامیہ جاری ہوا جو اس میٹنگ کے اندر کنکلوڈ کیا، وہ اس معاہدے میں انکلوڈ، اس اعلامیے میں انکلوڈڈ۔ اس کے اوپر آپ واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں اگر کہیں ادھر کانسپریسی کا لفظ ہے کیا اس اعلامیے میں، میرا نہیں خیال۔ پھر ان سے سوال کیا گیا کہ امریکہ کی جانب سے فوجی اڈے مانگے جانے کی بھی تردید کی گئی ہے، انہوں نے یہی کہا کہ امریکہ نے فوجی اڈے نہیں مانگے تھے، لیکن اگر مانگے جاتے تو ہم بھی وہی بات کرتے جو اس وقت کے پرائم منسٹر نے کی۔ ایک دفعہ پھر دیکھیے۔ اگر مانگے جاتے اڈے تو فوج کا بھی یہی موقف ہوتا، اور اصل یہ ہے کہ انہوں نے مانگے بھی نہیں، فوجی اڈوں کا کسی لیول پہ مطالبہ بھی نہیں کیا گیا، لیکن جیسا پرائم منسٹر صاحب نے کہا وہی موقف فوج کا بھی ہوتا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بھی وضاحت کی کہ آرمی چیف نے عمران خان سے ملاقات میں آپشنز پر بات کی تھی، اور یہ ملاقات عمران خان کے کہنے پر ہوئی تھی، اور اس وقت کی اپوزیشن نے عمران خان کے الیکشن کے آپشن کو مسترد کر دیا تھا۔ یہ بھی دیکھیے۔ پرائم منسٹر آفس کی طرف سے چیف آف آرمی اسٹاف کو اپروچ کیا گیا تھا کہ جب یہ ڈیڈ لاک برقرار تھا کہ اس میں کوئی بیچ بچاؤ کی بات کریں۔ اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ ہماری سیاسی جماعتوں کی قیادت آپس میں بات کرنے پہ یا اس کے اوپر تیار نہ تھی اس وقت۔ وہیں پہ یہ 3 سینیریوز ڈسکس ہوئے کہ کیا کیا ہو سکتا ہے، کوئی آپشن اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نہ دیا گیا نہ سامنے رکھا گیا۔ بہت ساری انٹرسٹنگ باتیں ہوئی ہیں اس پریس کانفرنس میں، اور تقریباً ہر سوال کا جواب دیا ڈی جی آئی ایس پی آر نے۔ جب ان سے یہ بھی کہا گیا کہ شروع میں انہوں نے کہا کہ آپ کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں۔ کامل علی آغا صاحب، آج کی پریس کانفرنس میں آپ کو کیا لگا ہے کہ کیا نتیجہ نکلا ہے؟ سب سے اہم بات ہم کون سی لیں؟ آرمی چیف کی ایکسٹینشن نہیں لینی، یہ جو پوری کی پوری کانسپریسی نہیں ہے، الیکشن میں ہم نے کیسے اس وقت نیگوسیشن کیسے کی، کون سی بات آپ کو لگ رہا ہے کہ سب سے بڑی خبر ہے آج کی؟ میرے خیال میں سب سے بڑی خبر تو جو وہ لیٹر ہے، لیٹر گیٹ والی بات جو ہے، اس کے اندر جو انہوں نے وضاحت کی ہے کہ جو ڈسکشن ہوئی اس کے اندر قطعی طور پہ
ساری چیزیں مینشن کر دی گئیں جو کچھ وہاں پہ ڈسکس ہوا وہ اعلامیہ میں شامل ہے، اور سازش کا اس کے اندر کوئی تذکرہ اس لیے نہیں کیا گیا کہ وہاں پہ سازش کا کوئی ایلیمنٹ ان کو نظر نہیں آیا. تو میرے خیال میں یہ بہت ایک بڑی خبر ہے. تو اس کے بارے میں اب سیدھی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اب ایک آپشن رہ گیا ہے. حکومت کو چاہیے کہ اگر ان کے ہاتھ صاف ہیں تو حکومت کو فی الفور چاہیے کہ وہ ایک جوڈیشل کمیشن جو ہے اس کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کو لکھ کے بھیجیں، اور ہائی لیول جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ بن جائے، وہ اس کی ساری جو ہے انٹیروگیٹ کرے اور اس کی رپورٹ پیش کر دے. رائٹ. سو جو کچھ دنوں سے ہم یہ بھی سن رہے تھے کامل علی آغا صاحب، یہ آپ نے صحیح کہا کہ سب سے اہم بات تو یوں ہی اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں، لیکن فوج نے ایک پوزیشن لی ہوئی تھی کہ ہم بالکل نیوٹرل ہیں. آج کی پریس کانفرنس میں بھی آپ کو یہی لگا ہے کہ وہ نیوٹرلٹی کی پوزیشن پر قائم ہے؟ دیکھیں اس میں تو ہر صورت میں تو ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ فوج کو ہم لوگ گھسیٹتے ہیں سیاست کے اندر، اور ہم اپنے مقاصد کے لیے ان کو انوالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر وہ نہیں بھی ہوتے تو پھر بھی ہم ان کے اوپر الزام دے دیتے ہیں، اور اپوزیشن والے کچھ کہتے ہیں، پھر حکومت والے کچھ کہتے ہیں. ہر پارٹی اور ہر اتحاد جو ہے وہ اپنے مقاصد کے لیے ان کے عمل کو استعمال کرتی ہے، اور مختلف قسم کے تعویلیں بیان کر کے ان کی انوالومنٹ کو شو کیا جاتا ہے، اور دوسرا کہتا ہے کہ جی وہ انوالو نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں اس سارے عمل میں جو پچھلے جو سیگمنٹ ہوا ہے اس کے اندر فوج انوالو نظر نہیں آتی قطعی طور پہ. اور جہاں تک میرا ذاتی علم بھی ہے، افواج پاکستان جو ہے وہ اس نے پیورلی پروفیشنل اپنا جو عمل ہے اس کو ادا کیا ہے، اور آئینی جو اس کا کردار ہے اس کو ادا کیا ہے. اور اب ہمیں، میں پہلے بھی بار بار کہہ چکا ہوں کہ اب ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ بہت ساری ذمہ داریاں ہیں سیکورٹی لیول کے اوپر فوج پاکستان کی اور سیکورٹی ایجنسیز کی. ان کو اس قسم کی کنٹراورسی کے اندر ہم خود انوالو کریں گے تو ہم ملک اور قوم کے فائدے کی بات نہیں کریں گے، ملک اور قوم کے نقصان کی بات کریں گے. تو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے اور ہر صورت میں محتاط رہنا چاہیے. جیسے ایٹمی معاملات جو ہیں اس کے اوپر ہر شخص جو ہے وہ احتیاط سے کام لیتا ہے، سیاسی جماعتیں بھی، سیاسی لیڈرشپ بھی محتاط رہتی ہے. اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں ہمارا قومی فریضہ ہے کہ افواج پاکستان کو بلا وجہ ہم مورد الزام نہ ٹھہرایا کریں، اور اس کی جو انڈیپینڈنس ہے اور اس کی جو غیر جانبداری ہے اس کو قطع نظر اس کے کہ ہمارے مفاد میں بھی ہو، لیکن ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم ان کو کنٹراورشل بنائیں. اور ان کو کنٹراورشل بنانا، میں سمجھتا ہوں اس وقت جو بہت سارے چیلنجز ہیں وہ قومی سلامتی کے ہیں. یہ دیکھ لیں نا جس قسم کی حرکات ہو رہی ہیں یہ سارے معاملے کے اندر، سوشل میڈیا کے اندر، یہ سارا دشمن کرواتا ہے اس کو ہر وقت اپنے فائدے میں. یہ نظر آتا ہے کہ جب بھی پاکستان کے اندر کوئی کسی قسم کی اپنا حرارت ان کو نظر آتی ہے اس کے اندر وہ انوالو ہوتے ہیں، اس کو یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آج کہا بھی ہے ڈی جی ایس پی نے، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس سے بچیں، کہ انہیں لگ رہا ہے کہ کسی اور ملک کی انوالومنٹ بھی ہے، اس کو استعمال کیا جا رہا ہے، کچھ آرگینک ہے مگر اس کو پھر غلط طرف لے کے جایا جا رہا ہے. نیوٹرل ورلڈ کی بھی وضاحت کی آج ڈی جی ایس پی نے. انہوں نے کہا کہ اس سے بہتر ہے کہ اس کو غیر سیاسی کہہ دیا جائے کہ پاکستان کی فوج غیر سیاسی ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ کی پارٹی کو بھی بہت اعتراض رہا ہے، اوپنلی رہا ہے، سڑکوں پہ آپ لوگوں نے آ کے کہا، سیاست میں گھسیٹنے کی بھی کوشش کی، اب دوسری پارٹی یہ کرنے کی کوشش کری ہے. جب بار بار فوج کہہ رہی ہے کہ ہم نہیں آنا چاہتے سیاست میں، تو پھر ان کے فیصلے کا احترام کس نے کرنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ فریہ. دیکھیں یہ بڑا میں کہوں گا کہ المیہ بن گیا ہے پاکستان کی سیاست کا، کہ اس میں اپنی ناکامیوں کا، اپنی جو پالیسیز ہیں ان کے فیلئر کا پولیٹیکل پارٹیز خود احساس نہیں کرتی، بلکہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ مدعا بھی دوسروں کے ذمہ ڈالا جائے.
ابھی اس وقت جو صورتحال ملک میں چل رہی ہے، آپ دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو ایوان کے اندر سمپل میجورٹی حاصل نہیں تھی. ان کی حکومت قائم تھی جب ان کے ساتھ ان کے اتحادی 3-4 جماعتیں تھیں، وہ ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. اب صرف 2 جماعتوں نے، MQM نے، باپ نے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک ممبر پہ مشتمل باقی جماعتیں ہیں، یعنی بنیادی طور پہ یہ 2 جماعتیں ہیں جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ چھوڑا. اور وہ 2 جماعتیں اپوزیشن کے ساتھ جب ملی تو اپوزیشن کی نمبر گیم ایسی ہوگی کہ انہوں نے حکومت بنا لی. بٹ اگر کھل کے بات کریں ڈاکٹر صاحب، اگر اجازت دیں، معافی آپ کی بات میں مخل ہو رہی ہوں، آپ بات کنٹینیو رکھیں، مگر انہی جماعتوں کو، خاص طور پہ باپ کو، آپ لوگ ہی کہتے رہے ہیں کہ وہ کسی اور کی سنتی ہے، کسی اور کے اشاروں پر ہے، کوئی اور ان کا باپ ہے، یہ آپ لوگ ہی کہتے رہے ہیں. اب دوسرے لوگ اگر یہ کہہ رہے ہیں تو یہ تو نہیں ہے کہ کوئی نئی چیز ہوئی ہے، ماضی میں آپ لوگوں نے کی، اب یہ لوگ کر رہے ہیں. نہیں، میں نئی چیز کی بات نہیں کر رہا، میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آج کی حکومت کو یہ دیکھنے کی بجائے کہ ہمارے اندر کیا غلطی تھی، ہمارے اندر کون سی ایسی چیزیں تھیں کہ ہم نے لوگوں سے وعدے کیا کیے تھے اور ہم کیا پرفارم نہیں کر پائے اور ہمیں پاکستان کی عوام نے مسترد کیا ہے، بجائے یہ دیکھنے کے آپ نے اپنی ناکامیوں کا سارا مدعا، 2 جماعتوں نے آپ کا ساتھ چھوڑا اور آپ نے جناب اپنی ناکامیوں کا تمام جو مدعا ہے وہ آپ نے ڈال دیا اسٹیبلشمنٹ پہ، اور وہ آپ نے ڈال دیا امریکہ پہ ڈالا ہے، اسٹیبلشمنٹ پہ نہیں ڈالا انہوں نے. پہلی بات تو یہ ہے، انہوں نے تو امریکہ پہ ڈال دیا ہے. جی میں مطلب انڈائریکٹلی نا، انہوں نے کہا جناب کہ وہ سازش ہوگی ہمارے خلاف اور فلاں ہو گیا، اور بڑے ہی نامناسب قسم کی گفتگو اور ٹرینڈز جو ہیں وہ آپ کو سوشل میڈیا پہ نظر آتے ہیں. یہ میرا ایک گلہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی، ظاہر ہے وہ پولیٹیشین ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن یہ ٹرینڈ جو ہے یہ مناسب نہیں ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور آپ نے اپنی جماعت کو بھی کبھی سپورٹ نہیں کیا اس پہ. I must say that کہ آپ نے کبھی بھی ایسی بات تب بھی نہیں کی جب آپ کی جماعت کے کچھ لوگ کر رہے تھے، آپ نے کبھی نہیں کی. سو I give you credit for that. لیکن ایک کوئک کویسچن، کیونکہ ٹرینڈز کی بات ہوئی ڈاکٹر صاحب، امپورٹڈ حکومت نامنظور، اس کو تو ہم نہیں فوج کے خلاف کہہ سکتے، یہ تو ایک جماعت کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ٹرینڈز بنے ہیں یقیناً ان کی مذمت ہوتی ہے. What do you say؟ جی بالکل، میں نے تو ان ٹرینڈز کے جو ہے کہ ریفرنس دے کے میں نے کہا ہے کہ یہ بہت غلط ہے اور قابل مذمت ہے، اور وہی بات آپ نے بھی کی. جہاں تک تعلق ہے جی امپورٹڈ حکومت کا، تو اس وقت جو میں یہ کہوں گا کہ پاکستان میں آج جو DGISPR نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں 2-3 باتیں بہت اہم کی ہیں انہوں نے. پہلی بات، انہوں نے بہت وضاحت سے یہ بات کی ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں سازش پہ نہ کوئی بات ہوئی ہے اور نہ اس کا ذکر اعلامیے میں کیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بیرونی سازش کا اس خط کے ذریعے کوئی تعلق نہیں ہے. دوسری بات، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی بھی ماشاءاللہ تعلیم جو ہے وہ آپ نے بھی باہر سے حاصل کی ہوئی اچھی یونیورسٹیز میں آپ پڑھتی رہی ہیں. باہر کو عمران خان جتنا تو آپ نہیں جانتی ہوں گی مغرب کو، لیکن کچھ نہ کچھ تو ضروری جانتی ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ امریکہ کیا اتنا بے وقوف ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف سازش کرنے سے پہلے ہمارے ایمبیسڈر کو بلا کے اور یہ کہے گا کہ میں آپ کے خلاف سازش کرنے لگا ہوں، آپ تیار ہو جائیں، آپ کی حکومت تبدیل کرنے لگا ہوں. یعنی آج کی پریس کانفرنس نے DGISPR نے یکسر اس بیانیے کو مسترد کیا ہے کہ پہلی بات کوئی بیرونی سازش نہیں ہوئی اور کسی طرح کی کوئی آپ یہ کہیں کہ کوئی اس میں انٹرفیرنس بھی نہیں ہوئی کسی کی طرف سے. تو اب اس کے بعد میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو غور کرنا چاہیے کہ ان کی اپنی وہ کون سی ایسی پالیسیز تھیں جو ناکام ہوئی ہیں اور جس کی وجہ سے انہیں ان کی مقبولیت میں کمی ہوئی ہے، ان کے اتحادیوں نے اس کا ساتھ چھوڑا ہے، اور آپ جاتے جاتے بھی پاکستان کی خارجہ پالیسی کو اتنا بڑا نقصان پہنچا کے جا رہے ہیں اور مسلسل پہنچا رہے ہیں. لڑائی آپ کے اپنے گھر کی ہے، لڑائی پارلیمان کے اندر ہے، اور ڈال آپ وہ امریکہ کے سر رہے ہیں، دوسرے ملکوں کے سر رہے ہیں. یہ رویہ میری سمجھ سے تو کم از کم باہر ہے. اندرونی سازشوں کی بات ہوتی تھی، بہت ساری، اور اب پیسوں کی بات ہوئی. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اب نور عالم خان کے خلاف لگے ہوئے ہیں اور جو ان کے منحرف اراکین ہیں ان کے خلاف لگے ہوئے ہیں. مجھے فراب یہ بتائیں اپنا فریہ کہ 2018 کے الیکشن سے پہلے نور عالم خان کدھر تھا؟ کیا وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ تھا؟ بالکل بھی نہیں تھا. وہ میرے ساتھ 2008 میں پاکستان پیپلز پارٹی کا MNA رہا ہے. مختصر بات یہ ہے کہ اگر وہ دوسری جماعت کو چھوڑ کے 2018 میں پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوا تو وہ غازی ہے، وہ ہیرو ہے، وہ ایک وکٹ ہے جو گرائی گئی ہے. آج اگر وہ تحریک انصاف کو چھوڑ کے کسی دوسری جماعت میں جا رہا ہے تو اس کے خلاف جو ہے وہ گندے ترین تبصرے ہو رہے ہیں، ماؤں بہنوں کی گالیاں دی جا رہی ہیں، لوٹے اڑائے جا رہے ہیں.
जिस जगह वो बैठता है वहाँ जाके फिक्रें कैसे जा रहे हैं, वो क्या कल्चर है? ये आपका मौका है, इसका जवाब बसरा साहब देंगे। आपको छोड़ देता है, लेकिन डॉक्टर साहब ज़ोकोब भी नहीं करना चाहिए था किसी भी को भी, उनको भी नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन अगर बोल दिया था तो बोलने से जवाब देते, थप्पड़े नहीं मारनी चाहिए थी। इसको तो कंडेम कर लें कम से कम। जी डॉक्टर साहब। देखें मैं इसको ज़रूर कंडेम करूँगा, किसी भी बुज़ुर्ग शहरी पे को तशद्दुद को तो कोई भी उसका हिमायती नहीं हो सकता, मैं भी नहीं हूँ, लेकिन मेरा छोटा सा नुक्ता ज़रूर आपके जहन में होना चाहिए और नाजरीन के भी, कि यही नूर आलम खान 2018 में शामिल हुआ तो आपने इसे हाजी कहा, गाजी कहा, हीरो कहा। ठीक है, जब इसने आपको छोड़ा ठीक है, तो आप इसको लोटा गद्दार, इसकी माँ बहनों को आप गालियां क्यों दे रहे हैं? जब ठीक है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं है, अब आराम से किसी जगह बैठ के खाना खा सकते हैं। जब वो तहरीक इंसाफ में शामिल हुआ उस वक्त आपने इसे लोटा क्यों नहीं कहा? बड़ी खामोशी से बसरा साहब, सबके लिए मैं कह रहा हूँ, बसरा साहब बड़ी खामोशी से सुन रहे हैं। वक्त हुआ एक ब्रेक का, एंड वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। आज DGISPR ने जो कह दिया कि इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी नहीं है, सो अब एक तो सवाल आप ये यकीनन पूछ सकते हैं कि अभी क्यों कहा, पहले क्यों नहीं बता दिया? प्राइम मिनिस्टर तो कब से, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर कब से कह रहे थे, लेकिन अब आपका जो एक नैरेटिव है वो किधर जाएगा? जी बसर साहब। भैया मेरे ख्याल में तो उन्होंने एंडोर्स कर दिया है, उन्होंने ये अल्फाज कहे हैं कि जो जुबान इस्तेमाल की गई उस लेटर में और जो मुदाखलत की गई उसके ऊपर एहतजाज किया गया है। अब आप इसको कान इधर से पकड़ लें, कान इधर से पकड़ लें, आप लफ्ज साजिश इस्तेमाल कर लें, आप मुदाखलत कर लें, तो मेरे ख्याल में बात बहुत क्लियर हो गई और इंडोर्स हुआ है जो वजीर आजम साहब और हमारी हुकूमत कह रही थी। अब दूसरी बात, और कि साजिश के ताबे और उस साजिश की जो फैसिलिटेटर है, उन्होंने कहा कोई साजिश नहीं लग रही, हमें कोई साजिश नहीं लग रही। क्या अपने अल्फाज को रिपीट कर रहा हूं, मैं अपने नहीं, जो DGISPR ने कहे हैं, उन्होंने ये कहा है जो लेटर में जुबान इस्तेमाल की गई और जो हमारे मुल्क के अंदर मुदाखलत की गई उसके ऊपर हमने एहतजाज किया है। अब अगली बात सुने, अभी तारिक फजल साहब और भाई बाकी दोस्त भी बैठे हैं, माजी बहुत तलख है, वो कहते हैं ना याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफसा मेरा। बहुत तलख हकायक है पाकिस्तान के, लियाकत अली खान से लेकर शहीद जुल्फकार अली भुट्टो से लेकर फिर खुद जनरल ज़ियाउल हक, जिन्होंने ये जो 9 सितारे आज मिले हुए हैं, यही 9 सितारे थे जिन्होंने जब अमेरिका ने साजिश की थी शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को तख्तादार पे लटकाया था, यही लोग थे जो मिठाइयां बांट रहे थे, यही लोग थे जिन्होंने जनरल ज़ियाउल हक के साथ मिलकर जनरल ज़ियाउल हक को लेकर आए थे और उनके कहा था हम रूहानी औलाद हैं। इससे बातें छुपी हुई नहीं है। देखिए, परसेप्शन इज मोर स्ट्रॉन्ग देन रियलिटी। बहुत अच्छा हुआ आज उन्होंने जो बातें कही, हम खुद कहते हैं कि गुज़श्ता 3-4 अदवार से हमारी अफवाज पाकिस्तान जो है उन्होंने वो आइन के साथ खड़ी हुई हैं। लेकिन मुझे बताइए कि अभी ये हमें नसीहतें फरमा रहे थे कि जी इमरान खान ने तो ये अल्फाज कहे हैं कि PTI और फौज 2 कुव्वतें ऐसी हैं जो मुल्क को इकट्ठा रख सकती हैं। फिर जब सोशल मीडिया पे ऐसे कोई ट्रेंड बने, उन्होंने कहा कि मैं तमाम लोगों को कहता हूं और खासतौर पर पीड़ित वालों को कि अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ किसी किस्म का कोई फिक्रा नहीं आना चाहिए। और मैं भी कहता हूं आपके चैनल पे, हमारी फौज ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, दुनिया की अजीम तरीन फौज है, लेकिन ये जो बैठे हुए हैं अभी नसीहतें फरमा रहे थे, ये 2 साल पहले वोट को इज्जत दो और आगे जनरल बाजवा ने हमें निकाला है, ये सिलेक्टेड असेंबली और सिलेक्टर लेकर आए हैं, ये किस मुंह से बात कर रहे हैं? ऑन अ लाइटर नोट, अब आप लोग वोट को इज्जत दे रहे हैं और वो दूसरी तरफ आ गए हैं। ये एक ऑल्टरनेट वर्ल्ड हो गई है, ये होती है सियासत में, ऐसा होता है पाकिस्तान की सियासत में, खासतौर पे बसरा साहब। अब आपकी बारी है ये वोट को इज्जत देने की। नहीं, इंशाल्लाह ये फौज हमारी फौज है, इसने पाकिस्तान के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं, इंशाल्लाह ये साजिश भी नाकाम होगी। इनकी ये तो आपको लग रहा है कि ये आपके बयानिए को एंडोर्स कर दिया आज DGISPR ने? ये बड़ी इंटरेस्टिंग आपने एनालिसिस किया है। आज मेरा ख्याल में DGISPR ने आपके उस लेटर को एंडोर्स कर दिया। दूसरी बात, हमारा तो खुला मुतालबा है, अभी भी कुछ नहीं मानता तो चीफ जस्टिस साहब के पास लेटर पड़ा है ना, हमने भेज दिया है, हो गया है, उसके ऊपर वो कमीशन बना दे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, सब लोगों को बनाए और नहीं दिखाए कि जो बात कह रहे हैं वो गलत है। ये आप मुझे बताइए, जब उस लेटर में ये लिखा होगा कि तहरीक में बात आ रही है, इमरान खान को हटाना है, अगर इमरान खान के खिलाफ तहरीक में बात कामयाब न हुई तो इसके नतीजे पाकिस्तान को भुगतना पड़ेंगे।
گے, اور اگر کامیاب ہو گئی تو کھلے عام معافی کا کیا جاتا ہے. تو اور مجھے بتائیے کیا مداخلت ہوتی ہے اور کیا سازش ہوتی ہے؟ میں کہہ رہا ہوں اس میں سامنے انہوں نے دیکھیں, پھر میں کہہ رہا ہوں ہمیں دنیا سے کٹ کے نہیں رہ سکتے, ہمیں دنیا کے ساتھ چلنا ہے. لیکن ٹھیک ہے, تھوڑی سی آواز آپ کی بریک ہو رہی ہے, اس کو کوشش کرتے ہیں ہم ٹھیک کریں. کامل علی آغا صاحب, آپ کے پاس بہت ساری خبریں ہوتی ہیں, یہ جو آج بتایا انہوں نے کہ آپشن 3 دیے تھے, اور اس وقت بھی عمران خان صاحب الیکشن کروانا چاہتے تھے اور اپوزیشن نے ریجیکٹ کر دیا. اب اس وقت بھی عمران خان صاحب الیکشن ہی کے لیے کوشش کر رہے ہیں, آپ لوگوں کی ان کے ساتھ الائنس ہے پنجاب میں, تو اگر الیکشن کی طرف جاتے ہیں تو پنجاب کی کیا آپ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ ہے آپس میں؟ کامل علی آغا صاحب. جی, اگر جنرل الیکشن ہوں گے تو سارے ملک میں ہوں گے, ظاہر ہے وہ اس میں تو پنجاب مبرہ تو نہیں رہ سکتا نا. اگر جنرل الیکشن ہوں گے تو چاروں صوبوں میں اور قومی اسمبلی میں ایک ساتھ ہوں گے, تو اس میں پنجاب میں بھی ہم الیکشن لڑیں گے, ظاہر ہے پورے ملک میں الیکشن لڑیں گے. ہماری قومی جماعت ہے, ہم وہ جماعت ہے جو اکیلے 2/3 میجورٹی تھے, پورے 5 سال ملک میں حکومت کر کے خدمت کر چکے ہیں عوام کی. تو ہمیں تو کوئی اندیشہ نہیں ہے, جب الیکشن ہوں گے ہم انشاءاللہ الیکشن لڑیں گے اور ایک اتحاد کے تحت لڑیں گے. اس وقت ہمارا الائنس جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے, پی ٹی آئی کے ساتھ ہے, دل و جان کے ساتھ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہوں گے. رائٹ. سو آغا صاحب, یہ بھی جو ڈپٹی اسپیکر پنجاب کے خلاف ہائی کورٹ گئے, آپ کی درخواست یہ کہہ رہی ہے کہ ان کے خلاف عدم اعتماد آئی ہوئی ہے, اس لیے وہ اجلاس کو پریزائڈ نہیں کر سکتے. سو پینل آف چیئر کی درخواست کی ہے. سو ووٹنگ تو اوپن میں ہوگی, پھر کیا مسئلہ ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو غیر جانبدار ثابت کر دیا ہوا ہے. یعنی ڈپٹی اسپیکر نے رات کے 1 بجے اٹھ کے سوئے پڑے تھے یا پتہ نہیں کس حالت میں تھے, اٹھ کے انہوں نے ایک گھر میں بیٹھ کے ایک نوٹیفیکیشن سادے کاغذ کے اوپر ایک آرڈر جاری کر دیا اور الیکشن کی تاریخ بدل دی, جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہ رولز کے مطابق تھی, نہ قانون کے مطابق کی تھی, نہ آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ کوئی صاحب جن کو ایک ٹیمپریری طور پہ اختیار ملا ہو وہ اس قسم کی حرکت کریں اور اپنی غیر جانبداری کو ختم کر لیں, اور اس کے بعد وہ چاہیں کہ ان کو پھر ڈپٹی اسپیکر کے پورے اختیارات دے دیے جائیں. تو وہ پھر الیکشن فیئر اینڈ فری کیسے ہوگا؟ یہ کوئی مجھے سمجھا دے تو ہم, اگر ہمیں سمجھ آ جائے گی تو ہم اس بات کو قبول کر لیں گے. ورنہ میں سمجھتا ہوں کوئی باشعور آدمی جو ہے وہ اس بات کو مان نہیں سکتا کہ ایک آدمی جو ہے وہ اپنے آپ کو لوٹا قرار دے چکا ہے اور اس سے دوسرے لوٹوں کے تحفظ کے لیے اس کو الیکشن پریزائڈ کرنے کے لیے بٹھا دیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کرینس قیاس بات ہے اور غیر جانبداری نہیں, غیر اخلاقی, غیر قانونی اور غیر شعوری بات ہے کہ اس شخص سے پریزائڈ کروایا جائے, جبکہ پینل آف چیئرمینز ہر وقت اناؤنس ہوتے ہیں اور وہ مصدقہ بات ہوتی ہے, وہ پریزائڈ کر سکتے ہیں, وہ موجود ہیں. ان میں سے جو نمبر 1 ہوگا وہ پریزائڈ کر لے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو دستور کے علاوہ رولز اینڈ پروسیجر کی ہیں, اس کے اندر عدالتوں کا کیا کام ہے؟ عدالتیں تو اس وقت مداخلت کریں جب کوئی آئین کی تشریح کی ضرورت ہو, جب آئین کی کوئی خلاف ورزی ہو رہی ہو تو پھر عدالتیں جو ہے ان کا, وہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کی موجودگی میں سب سے بڑا پروریکٹیو جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ہے, وہ موٹو بھی لے سکتے ہیں وہاں پہ. ٹھیک ہے, لیا, ہم نے قبول کیا. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب, اس وقت ایک بہت بڑا معاشی چیلنج بھی ہے. دوسری طرف عمران خان صاحب سڑکوں پر آ چکے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں میں نے واپس بھی نہیں جانا. بہت سارے آپ کے اتحادی ہیں اور یقیناً وہ ایک بڑا چیلنج ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کتنا عرصہ تک یہ سسٹین کر سکیں گے پریشر جو آپ کی گورنمنٹ کو اس وقت درپیش ہے؟ جی دیکھیے فریا, چیلنجز تو بہت ہیں, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے, اور دونوں حوالوں سے. ایک تو یہ کہ جس جگہ کے اوپر ملک کھڑا ہے
اور جو بد انتظامی ہوئی ہے پچھلے 3.5 سال میں، معاشی طور پر جس طرح ملک کو تباہ کیا گیا ہے، ڈالر کی جو ریٹ ہے وہ 190 کو کراس کر گیا تھا، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اللہ کے فضل سے دیکھیں وہ بھی تھوڑا جب ایک آپ یہ کہیں کہ مستحکم حکومت اور ایک ایسی لیڈرشپ کی جس کے اوپر عوام کا ایک اعتماد ہے، بیرونی دنیا کا اعتماد ہے، ابھی کوئی ٹھوس اقدامات اٹھائی بھی نہیں گئے، اور اس کے باوجود ڈالر جو ہے وہ اپنی ایک آپ یہ کہیں کہ بڑھوتری کی بجائے جو ہے وہ گراوٹ کا شکار ہے، اور پیسے کو اس کے مقابلے میں مضبوطی حاصل ہو رہی ہے۔ تو یہ تمام جو حالات ہیں ان کو درست کرنا ایک طرف چیلنج ہے، دوسری طرف وقت کم ہے، یہ دوسرا بڑا چیلنج ہے، اور تیسرا چیلنج یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ 10 اتحادی جماعتیں شامل ہیں۔ یہ تو بتا دیں اندازاً کتنا وقت ہے، کیونکہ 4 مہینے آپ لوگوں نے کہا، پھر خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ نہیں ہم ٹرم پوری کریں گے، پھر یہ اب تاثر یہ ہے کہ شاید ٹرم پوری کرنی ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے ٹرم پوری کرنا تو ہمارا مطمع نظر شروع سے نہیں ہے، نہ ہماری یہ خواہش ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم کوئی اقتدار میں رہنے، وہ گاڑیوں پہ جھنڈے لگانے کے لیے تو یہ سارا کام جو ہے یہ ہوا نہیں ہے۔ عوام کی جان چھڑانا ایک عذاب سے، اور ایک آپ یہ کہیں کہ ڈارک ایرا جو پاکستان کا تھا اس سے جان چھڑانا پہلا مقصد تھا۔ عوام کو کتنا ریلیف ہم دے سکتے ہیں اپنی پالیسیز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اس پہ کام ہو رہا ہے، اور اس کے بعد جو اصلاحات ضروری ہیں چند اہم معاملات پہ وہ پینڈنگ ہیں۔ پھر اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے جو اتحادی ہیں ان کے ساتھ آپ یہ کہیں کہ مشاورت کے بعد ہی وہ اعلان کیا جائے گا کہ کس وقت جو ہے الیکشن میں جائیں گے، لیکن اتحادی جماعتوں سمیت کسی کی بھی یہ خواہش نہیں ہے کہ ہم جو ہے اقتدار سے چمٹے رہیں۔ اور میں آپ کو ٹیکنیکلی کی بھی یہ بات بتا دیتا ہوں، کوئی اس بتانے میں کوئی ممانعت یا مذائقہ نہیں ہے۔ دیکھیں کوئی بھی میگا پروجیکٹ اتنے عرصے میں جو ٹائم رہ گیا گورنمنٹ کا، وہ نئی گورنمنٹ شروع نہیں کر سکتی۔ نئی فیزیبلٹی بنانی، نیا اس کو لانچ کرنا، نئی ٹینڈرنگ، نئے فنڈز ارینج کرنا مشکل کام ہے۔ تو یہ ابھی صرف یہ ہوگا کہ جو آپ یہ کہیں کہ انتظامی طور پہ حالات پہ گرفت کر کے جو بیڈ گورننس کے ذریعے چیزوں کو خراب کیا گیا تھا انہیں بہتر کیا جائے گا انشاءاللہ، اور قلیل مدت کے اندر اپنے اتحادیوں کے ساتھ مشاورت کر کے ہم انشاءاللہ الیکشن کی طرف جائیں گے۔ ہم پوری کرنا یہ ہمارا مقصد نہیں ہے، نہ ہمارا یہ آپ یہ کہیں کہ وہ کاز تھی جس کی وجہ سے یہ تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی۔ سو وقت ہوا ایک بریک کا، اینڈ وی ول بی رائٹ بیک۔ الیکشن اتنا دور آئدر وے نہیں ہے۔ ایک تو طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ انتظار کیا جائے کہ آپ کا جو مومنٹم بلڈ ہو رہا ہے وہ کم ہو جائے، اور اس کے بعد الیکشن اناؤنس کیے جائیں، کچھ ریفارمز جو وہ کرنا چاہتی ہے اپوزیشن وہ کر لے۔ آپ لوگ چاہ رہے ہیں کہ فوری الیکشن ہو، کس طریقے سے ایک مڈ پوائنٹ پہ آئیں گی دونوں پارٹیز؟ سوال کا جواب دینے سے پہلے میں نے 2 بڑے اہم سوالات کیے تھے جی طارق فضل صاحب، ان کا اگر جواب دیں تاکہ میں کنٹینیو کروں، کہ جب شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ ایٹم بم بنائیں گے خواہ ہمیں گھاس کھانی پڑے، تو امریکہ نے ہینری کسنجر نے کیا کہا تھا کہ تمہیں عبرت کا نشان بنا دیا جائے گا۔ تو اس کے بعد اس سازش میں کون سے 9 ستارے شامل ہوئے تھے، کون سی جماعتیں تھیں، اور ضیاء الحق کا دور تھا، تو کس طرح شہید ذوالفقار علی بھٹو کو تختہ دار پہ لٹکایا گیا؟ کیا یہی وہ جماعتیں نہیں ہیں؟ نمبر 1۔ نمبر 2، ان کے تمام لیڈران کے بیانات نکالے اب کے کہ جی کوئی عدم اعتماد پاکستان میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتی جب تک اسٹیبلشمنٹ ساتھ نہ ہو۔ یہ تو یقین دلاتے رہے، ہم نے آج تک عمران خان صاحب نے بسرا صاحب آپ کو یقین آ گیا کہ اسٹیبلشمنٹ ہے اس میں؟ اب تو آپ اس بیان سے تو یہی کہہ رہے ہیں۔ بالکل، ہم کس نے کہا اسٹیبلشمنٹ ہے؟ تو آپ ہی کہہ رہے ہیں، آپ ان کی بات پہ منوان عمل کر رہے ہیں، تو پھر آپ نے ان کی اتنی باتیں ماننا شروع کر دی ہیں پی ایم ایل این کی۔ یہ کہہ رہے تھے نا خاقہ عباسی، وہ تو بہت کچھ کہتے ہیں، وہ تو پتہ نہیں کیا کیا کچھ آپ کو کہتے ہیں، آپ ہر بات پہ یقین کر لیتے ہیں۔ آج بچے، بڑے پیارے بچے، بڑے اچھے بچے، جی فوج ہماری فوج ہے، یہ 3 سال پہلے ان کو یاد نہیں تھا؟ کہنے دیں ان کو، آپ کو کیوں برا لگ رہا ہے اگر وہ کہہ رہے ہیں فوج ہماری فوج ہے؟ سب کی فوج ہے، لیٹ دیم سے اٹ۔ اس وقت ان کی شاید فوج نہیں تھی، جس وقت یہ نام لے لے کر گجرانوالہ کے جلسے میں اور لاہور کے جلسوں میں اور پتہ نہیں کہاں کہاں کیا کیا کہہ رہے تھے، انہوں نے تمام لیمٹس کراس کر دی تھی۔ چلے آگے چلتے ہیں، لیکن فریہ بات سن لیں، بات بڑی کلیئر ہے، انہوں نے فیصلہ نہیں کرنا، فیصلہ پاکستان کی عوام کر چکی ہے۔ رمضان المبارک کے بعد آپ کا، میں آج یہ میرے الفاظ لکھ لیجئے گا، رمضان المبارک کے بعد آپ کا کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا اور وہ 3 مہینے کے اندر الیکشن کرانے کا پابند ہوگا۔ آج 123 ممبران کے جو استعفے ہیں وہ منظور کر لیے گئے ہیں،
اگلا مرحلہ جو ہوگا، ابھی آغا صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی کہ یہاں پہ بھی یہ غیر آئینی عمل کر رہے ہیں پنجاب کے اندر. اللہ کے فضل سے پنجاب میں، کراچی، سندھ میں اور بلوچستان میں اور اینڈ پہ ہماری اپنی اسمبلی ہے، وہاں پر وزیر اعلیٰ ایڈوائز کریں گے اور وہ اسمبلی بھی ڈیزالو ہو جائے گی. اس لیے اتنے بڑے لارج سکیل پہ جب استعفے آ جائیں گے، 400-500 استعفیٰ ہوگا، کوئی مائی کا لال اس کو الیکشن میں جانے سے روک نہیں سکتا. اس لیے آپ دیکھیں کل ایک بات سنیں، اتوار والے دن لوگوں نے ریفرینڈم کیا، گلی گلی محلے محلے. اس کے بعد آپ دیکھیں پشاور میں کل کیا ہوا، اور آج انشاءاللہ آپ کراچی میں دیکھیں گے 2 دن بعد کیا ہونے جا رہا ہے. یہ نیب کو ختم کریں گے تاکہ نیب کے کیسز ختم ہو جائیں. ٹھیک ہے، ای وی ایم کا ٹھیک ہے، بالکل وقت بھی ختم ہو رہا ہے. بسر صاحب لیٹ می کم ٹو کامل علی آغا صاحب. آغا صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ ایک تو بسر صاحب نے اوپینین دیا ہے، کیا الیکشن جلدی ہونے جا رہے ہیں؟ پریشر ڈال دیا اتنا کیا عمران خان صاحب نے؟ بات دیکھا ہے جلسہ پشاور کا، اور اس سے پہلے جو احتجاج کی کال عمران خان صاحب نے دی تھی، پوری دنیا کے اندر لوگ نکلے اور بے تحاشا نکلے اور خود بخود نکلے. یعنی نہ تو ان کو کوئی سواری کی سہولت دی گئی، نہ ان کو کوئی. کل والا جلسہ بھی جو تھا اس کے اندر بھی لوگ خود آئے ہوئے تھے اور رات کو 1 بجے تک لوگ کھڑے تھے. یعنی کوئی آدمی جو ہے وہ ہل کے نہیں دیا. بڑے جذبات کے ساتھ اور بڑے چارج لوگ تھے، اور ایسا چارج جلسہ میں نے کم دیکھا ہے اپنی پولیٹیکل جو میرا ایکسپیرینس ہے اس کے اندر. بڑے چارج لوگ تھے، بھرپور انداز میں تھے اور لا تعداد تھے وہاں پہ. اور وہ اجتماع ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ مقرر جو ہیں ان کو سننے کے لیے بےتاب ہیں اور عمران خان کو سننے کے لیے بےتاب تھے، اور رات کو 1 بجے تک وہ جلسہ جاری رہا. یعنی لوگوں نے افطار کی پرواہ نہیں کی، لوگوں نے سحری کی پرواہ نہیں کی، اور انہوں نے میرے خیال میں لاکھوں لوگوں نے جو ہے وہ اپنے روزے جو ہیں وہ بغیر سحری کے وہ رکھے ہوں گے. تو یہ جذبات جو ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ پریشر جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا، اور الٹیمیٹلی ان کو وہ فیصلہ کرنا پڑے گا جو مطالبہ عمران خان کا ہے. رائٹ ڈاکٹر صاحب، اس کی طرف جانا پڑے گا. ٹھیک ڈاکٹر صاحب، یہ اوپینین آپ نے تو پہلے ہی کہا کہ الیکشن بہت زیادہ دیر سے نہیں ہوں گے، لیکن اگر اتنے لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں تو پھر الٹیمیٹلی شاید یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے کہ اس سے بھی جلدی کروا دیں. جی ڈاکٹر صاحب. دیکھیے عمران خان صاحب جلسے سے پہلے بھی کرتے رہے ہیں، پی ڈی ایم کے جلسے بھی ہوتے رہے ہیں. ابھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے پشاور میں جلسے کا، آپ موازنہ کر لیجئے گا. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کی اس سے پہلے بھی جب یہ تحریک عدم اعتماد جس کے لیے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب پہلے تو کہتے تھے کہ میں دعا کرتا ہوں کہ یہ عدم اعتماد لے کے آئیں، میں دعا کرتا ہوں. تحریک عدم اعتماد جب آ گئی، انہوں نے کہا میں لوگ اکٹھے کروں گا شہروں میں. وہ بھائی اس وقت بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ آپ کا جو میچ ہوتا ہے وہ رنز بنانے سے جیتا جاتا ہے، وہ اسٹیڈیم بھرنے سے نہیں جیتا جاتا کہ اسٹیڈیم میں 20,000 بندہ جمع کر لیں گے آپ تو میچ جیت جائیں گے. اس کے لیے آپ کو رنز بنانے پڑتے ہیں. اب آپ کا اگلا الیکشن ہے وہ آپ نے ووٹ لینے ہیں، اور آپ نے جو پرائم منسٹر بننا ہے وہ اسمبلی میں آپ کے ایم این ایز کتنے بنتے ہیں اس تعداد پہ، اسمبلی میں آپ کی سیٹیں کتنی ہیں اس تعداد پہ لوگ نہیں ہے نا ڈاکٹر صاحب. یہ جو 120 استعفے بھی آ گئے ہیں، یہ کوئی فیکٹر ہوگا یا ہر جگہ ضمنی؟ جب آپ لوگ خود کہہ رہے ہیں 4 مہینے میں الیکشن کرانے ہیں تو 2-3 مہینے کے لیے اتنی زیادہ ٹینشن کیوں لیں کہ لوگوں کو بھی سڑکوں پہ نکال دیں، اتنے ضمنی انتخابات بھی کروائیں؟ تو پھر اس میں کوئی کنسنسس کیوں نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں میں آپ کو صرف 4 مہینے کی بات تو نہیں کی، میں نے صرف آپ کو یہ کہا ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا زیادہ ریلیف عوام کو دے سکیں وہ ضرور دیں، تاکہ لوگوں کو زندگی میں کچھ تھوڑی بہت ایک احساس پیدا ہو کہ ہم بھی پاکستان کے شہری ہیں، ہماری بھی کسی کو پرواہ ہے، ہمارے بچوں کی بھی دوائی، روٹی، بجلی بل، گیس بل، مکان کا کرایہ، کم از کم اتنا ان کو ریلیف ضرور دے سکیں. اس کے بعد الیکشن تو ظاہر ہے ہر ایک نے ٹھیک ہے وقت بالکل ختم ہو رہا ہے. بسرا صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں؟ آپ بھی تھوڑا انتظار کر لیں. بسرا صاحب انہوں نے بھی تو انتظار کیا ہے، ابھی آئے ہیں، ان کو کچھ ٹائم تو دے دیں. یا کوئی حق سچ کی بات کریں، یہ اسمبلی تو دھاندلی والی اسمبلی ہے. یہ تو سلیکٹر نے بنوائی تھی اسمبلی، یہ تو سلیکٹڈ پرائم منسٹر تھا، اس کے اوپر بیچتے ہیں اسمبلی کے اوپر. آج اس اسمبلی کو آگے لے کے جانے کی باتیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے چلیں، آپ کا پوائنٹ آ گیا، وقت ختم ہو گیا. تھینک یو جنٹلمین فار بینگ آن دا پروگرام. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.